اس ماہ مقدس میں بڑی بڑی ہستیوں کا اس دنیا سے وصال ہوا، کئیوں کو ولادت سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے اور کئیوں کے وصال کے ساتھ اس مہینے کو نسبت حاصل ہے۔ تو ہم اور پھر حضور علیہ السلام کے معراج کے ساتھ بھی اس ماہ مقدس کو نسبت حاصل ہے، جن میں مشہور و معروف شخصیات ہستیاں 27 رجب المرجب شریف کو حضور علیہ السلام کی معراج ہے، اور 22 رجب المرجب شریف کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال شریف ہے۔ 6 رجب کو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی عرس شریف ہے، اور اس ماہ مقدس میں حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی ہے۔ مشہور عوام کے اندر یہی ہے کہ 13 رجب کو ہے، لیکن تحقیق کرنے کے بعد یہ بات تاریخ کی معتبر کتب کے اندر مجھے ملی ہے اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے کہ دن متعین نہیں ہے، لیکن ہے اس ماہ مقدس کے اندر ہی رجب المرجب شریف کے اندر ہی آپ کی ولادت ہے، لیکن اس میں کوئی تاریخ متعین نہیں۔ مورخین نے بھی یہی جواب دیا کہ ہے اسی ماہ مقدس میں آپ کی ولادت ہے، لیکن 13 رجب المرجب شریف یا کوئی اور تاریخ انہوں نے بھی متعین نہیں فرمائی ہے، ان کا علم بھی وہاں جواب دے گیا۔ تو بہرحال جو بھی تاریخ ہو، ہمیں تاریخ سے تو کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو ان ہستیوں سے نسبت حاصل ہے، ہم نے تو ان ہستیوں کا ذکر کرنا ہے، تاریخ کوئی بھی ہو، پیدائش کی ہو، وصال کی بھی ہو، مقصد ان ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، ان کا کردار بیان کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم آپ نے بھی میڈیا کے اندر میڈیا پہ دیکھا ہوگا، سویڈن کے اندر انگریزوں کے ملک میں اللہ تبارک و تعالی کی پیاری کتاب قرآن مجید کی اعلانیہ طور پر توہین اور گستاخی کی گئی۔ ایک گستاخ، ملعون، بدبخت، لعنتی شخص جو سر عام قرآن مجید کو اس کے اوراق کو اکھیڑتا ہے، اکھیڑ کر کے زمین کے اوپر پھینک دیتا ہے، اعلانیہ طور پر اتنی بڑی قرآن مجید کی توہین کی گئی، گستاخی کی گئی۔ اس طرح کے گستاخ وہ آئے روز پیدا ہو رہے ہیں۔ دشمنان اسلام ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں قرآن کی توہین کر رہے ہیں، کہیں صاحب قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں، اور کہیں اسلام کے مقدسات کو نشانہ بنا رہے ہیں، بے ادبیاں اور گستاخیاں کر رہے ہیں۔ تو اس حال میں ہمارا، ایسے حالات میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم
ان مقدسات کا اتنا پرچار کریں کہ دشمنان عالم کو یہ پتہ چل جائے، پوری دنیا پہ یہ بات عیاں ہو جائے کہ مسلمان صرف قرآن کو بوسے ہی نہیں دیتا، قرآن کو صرف چومتا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے احکامات پہ عمل بھی کرتا ہے، قرآن سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اپنی جان پہ تو سارا کچھ برداشت کر سکتا ہے، قرآن اور صاحب قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ گستاخ آئے روز، ان کا تو کام ہی توہینیں اور گستاخیاں کرنا، اور پھر ان کو پیچھے یہود و نصارہ جن کے متعلق ہمارا قرآن فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں، اور پھر ایسی ناپاک اولادیں آئے روز جنم لے رہی ہیں کہ جن کے باپ کا پتہ بھی نہیں ہوتا، تو انہوں نے تو ایسے ہی معاملات کرنے ہیں جن کا باپ ہی کوئی نہیں، جو سکھ ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، بے ایمان ہیں، مرتد ہیں، قادیانی ہیں، جو بھی ہیں، انہوں نے تو ہمارے مقدسات پہ حملے کرنے ہیں، ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنا ہے۔ تھوڑا تھوڑا وقت گزرے گا پھر جھنجھوڑیں گے۔ کیا مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے یا مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے؟ تو تاہم اس حوالہ سے بھی پوری دنیا کے اندر آج جمعۃ المبارک عظمت قرآن کے حوالہ سے پڑھایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں تک یہ چیز، یہ بات عیاں ہو جائے کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے۔ کیا قرآن ویسے ہی کوئی سائنس کی کتاب سمجھ کے، یہ انگریزی کی یا کوئی اور کتاب سمجھ کے اس کے ورقے اکھیڑ کر کے علل اعلان اس کی توہین اور اس کی گستاخی کر کے اس کو پھینک دیا جائے؟ کیا یہی اس کی عظمت ہے، اس کا وقار ہے؟